میں نے بھی صرف ایک کتے کی صفات کو پیش کیا کہ وہ اگر صفات کتے کے اندر بھی اچھی ہیں. کتے میں بری صفت کیا ہے جس کی وجہ سے نجس العین قرار دیا گیا؟ اپنی ہی جنس کا، اپنی ہی صنف کا دشمن ہے. کتا کتے کو برداشت نہیں کرتا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ جیسے ہی ایک کتا جا رہا ہوگا سڑک پہ دوسرے کتے کو دیکھے گا بھونکنے لگے گا. ایسا ہے یا نہیں؟ شاید میں نے کہا کوئی بھی کتے الگ ہوں. ایسا نہیں گرامی جیسے کتا جب سڑک پہ چلتا ہے نا تو دوسرے کتے کو برداشت نہیں کرتا، بھونکنے لگتا ہے. ایسا نہیں گرامی وہ جو اپنی ہی قوم کو برداشت نہ کریں وہ کتا صفت ہو جاتے ہیں. یہ جو بزرگ علماء اور افراد سے متعلق آپ نے سنا ہے، بہت سے پہنچ گئے. بزرگ علماء اور افراد سے متعلق آپ نے سنا ہوگا نا جو کہتے ہیں کہ چشمے برزخی کھل گئی. اصول کافی کی روایت ہے. کسی آدمی نے چھٹے امام سے کہا تھا مولا آپ کے جج کے کتنے ماننے والے ہو گئے؟ مولا نے کہا کیسے اندازہ لگا تھا؟ اتنے حاجی ہیں؟ مولا نے کہا حاجی کم ہیں. حاجی حجیج کا لفظ آیا عربی میں، حجیج یعنی حاجی کم ہے، اور رجیج چیخے پکارے کرنے والے بہت زیادہ ہیں. یعنی کہ لمبا چیخے مار مار کے کہہ رہے ہیں کہ سارے حاجی نہیں ہیں. کہ مولا آپ کو کیسے پتا؟ مولا نے کہا میری دو انگلیوں کے درمیان میں دیکھ. جب اس نے انگلیوں کے درمیان میں دیکھا کہ مولا زیادہ تر تو جانور ہی نظر آ رہے ہیں. اب وہ جو انسان نظر آئے ہیں وہ حاجی ہیں، باقی سارے جانور ہیں. سمجھو؟ تو بزرگ علماء اور افراد سے پوچھا کہ آپ جو دیکھتے ہیں بعض افراد کہ آپ کی آنکھوں کے پردے اٹھ گئے تو کیا نظر آتا ہے؟ کہ جیسے انسان گناہ کرتا ہے ویسا ہی جانور بن جاتا. جو شہوات کا تابعدار ہو جائے وہ خنزیر کی شکل میں چلا جاتا. جو اپنی قوم کا دشمن ہو وہ کتے کی شکل میں ہوتا. جو صرف لوگوں کے عیب تلاش کرتا رہے وہ مکھی کی شکل میں ہوتا. کہہ گیا آپ نے دیکھا کہ جسم صاف ہوتا، ایک چھوٹا سا زخم ہو یا ایک جگہ کہیں گندگی لگی ہو مکھی وہیں آ کے بیٹھتی ہے، ساری صفائی کو چھوڑ دے گی، ایک زخم پہ بیٹھے گی. کچھ مکھی صفت لوگ ہوتے ہیں، مکھی صفت نہ بنیے گا جو عیب تلاش کرے. سب لوگوں تو نہیں کہہ رہا. سنیے گا ماہ رمضان ہے، ہمارے کو ساتھ میں ایک سفید رنگ کا کاغذ اٹھایا، اس پہ کالا چھوٹا سا نشان بنا ہے. پھر پوچھنے لگے یہ کیا ہے؟ سب کہنے کالا دھبا، کالا دھبا. کہنے لگے نہیں سفید کاغذ ہے. نہیں پہنچا سکتا. ان استاد نے کہا سفید اتنا بڑا سفید کاغذ نظر نہیں آ رہا، چھوٹا سا کالا دھبا کیوں نظر آ رہا؟ ہم میں سے بہت سے افراد جو پورا سفید کاغذ بھلا دیتے ہیں، چھوٹا سیاہ دھبا یاد رکھتے ہیں. مکھی صفت نہ بنے. مکھی صرف و صرف عیب تلاش کرتی ہے، کچھ لوگ خوبیاں تلاش کرتے ہیں. میں سارے جانوروں کی صفات نہیں بتاؤں گا، کچھ بتا رہا ہوں. جانے کے رامی بہت سے لوگ مکھی صفت ہو جاتے ہیں. مختلف عیب مختلف جو صرف کھانے پینے کا سوچیں وہ گائے بھینسوں کی شکل میں بدل جاتے ہیں. جو ہمیشہ دوسروں کے ہاتھوں میں استعمال ہو، یا اس کو دھکا دے دے، اسے گالی دے دے، وہ گھوڑے گدھوں کی شکل میں بدل جاتے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. مختلف جانوروں کی صفات. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ بدلہ لیتے ہیں، وہ مرغوں کی شکل میں بدل جاتے ہیں. جو بڑے مرغے سے مار کھا کے آتا ہے وہ کہتا ہے چھوٹے مرغوں کو جا کے بھی ماروں. کیوں ابھی تو مار کھا کے آیا تو بدلہ تو نہیں لینا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اب یہاں تو لوگ جانور پرندے پالتے نہیں ہوں گے، اس لیے صفات بھول چکے ہوں گے. بہت سے جانوروں میں مختلف صفات ہوتی ہے. یہ جانوروں کی بری صفات نہ اپنائیے گا، اچھی صفات اپنائیے گا. میں نے کتے کی 10 اچھی صفات بتائی. ہمارے مولا کیسے ہیں؟ کتے میں بھی تلاش کرتے تو صرف ایک ہے، 10 نیکیاں. لوگ ہیں یا نہیں؟ ہمارے مولا اس میں بھی نجس العین میں بھی 10 خوبیاں تلاش کرتے ہیں. ایزانے کے رامی پوچھا مولا امیر رمین سے منصوب ہے جملہ. میں منصوب کہوں گا کیونکہ روزے کی حالت میں ہوں. مولا سے میں نے پڑھا ہے، اب سند ثبوت نہیں دیکھی اس لیے. اور مولا سے منصوب ہے. کہا کہ مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہیں چڑیاں. رات میں آندھی طوفان آتا ہے، ان کے گھونسلے تنکوں کے بنے ہوتے ہیں، اڑ جاتے ہیں. لیکن جیسے ہی صبح صادق کا وقت آتا ہے، صبح صادق کا یعنی فجر کا بنے گا، تو فوراً چہچہانے لگتی ہیں، تسبیح کرنے لگتی ہیں. یہ میں کہتی پروردگارہ اسی رات کو تم نے ہمارے گھر تباہ کیے، آج نماز کیوں پڑھیں؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جس رات ان کے گھونسلے گھر تباہ ہوئے ہوتے ہیں اسی صبح میں پھر تسبیح کر کے بتاتی ہیں ہمیں پرواہ نہیں، تو نے آزمائش دی تھی، ہم پھر بھی حاضر ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. یعنی گرامی بولا بتاتے چڑیاں کتنی اچھی ہیں. پوری رات میں
گھونسلوں کو تباہ ہوتے دیکھتی ہیں، صبح ہوتے ہی دوبارہ تسبیح بجانے لگتی ہیں، پھر بھی تسبیح کرتی ہیں، اللہ اکبر۔ میں کبھی مولا کا فرمان پڑھتا ہوں، یقیناً میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب پرندے ہیں لیکن کتنے عبادت گزار۔ سننا چاہیں گے میں آگے بڑھوں؟ یہ چھوٹی چھوٹی چڑیاں ہیں لیکن کس طرح سے عبادت کرتی ہیں۔ کبوتر عبادت کرتا ہے لیکن ایک سن لیجیے کہ کبوتروں کا گھروں میں پالنا مستحب ہے، کہ یہ ہمیشہ دعا یہ کرتا ہے معصوم کے فرمان کے مطابق۔ کتاب الحیوان میں دمیری کی کتاب ہے، کتاب الحیوان، وہاں کو لکھتا ہے اہل سنت کا عالم ہے، کتابوں پہ بہت سی اس میں سے بات، اس میں فضائل بھی لکھے ہیں، جناب امیر کے بہت فضائل ہیں۔ تو اس میں کہتا ہے کہ کبوتر جس گھر میں رہتا ہے نا، کہتا ہے اللہ تمہیں بھی آباد رکھے اور میں تمہارے ساتھ آباد رہوں۔ لیکن فاختہ کو گھر سے اڑا دو، کیونکہ یہ منحوس ہوتی ہے، وہ کہتی ہے قاتلکم اللہ، تم سب کو قتل کرے بس میں ہی زندہ رہوں، تم مر جاؤ میں آگے۔ اجاڑے میں فاختہ نظر آتی ہے، دیکھا آپ نے کھنڈر میں، قبرستان میں ہمیشہ اجڑی جگہ پہ فاختہ نظر آئے گی، اور کبوتر آباد جگہوں پہ حرم میں نظر آتا ہے، مسجدوں میں نظر آتا ہے، جہاں لوگ ہوتے ہیں وہاں نظر آتا ہے۔ ہمیشہ کہتا ہے اللہ انہیں سب کو آباد رکھتا کہ میں ان کے ساتھ رہوں۔ تو جانوروں اور پرندوں میں بھی صفات ہیں، چلتے رہیے گا میرے ساتھ۔ ایسا کہ مختلف جانوروں میں صفات ہیں۔ ایک بہت دنوں کے ایران کے عالم دین کہتے ہیں میں سفر کر رہا تھا، موٹر وے کے اوپر سفر کر رہے تھے ایران کے اندر کہیں، تو اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک سخت گرمی کے اندر، ایران کی گرمی، وہ بھی جنوب ایران کی گرمی، تو دیکھا کہ سخت گرمی میں ایک درخت کے نیچے ایک چرواہا سمجھتے ہیں نا، بکریاں چرانے والا گڈریا، تو کہا چرواہا اول وقت ظہر کے نماز پڑھ رہا ہے، تو اتنی سخت گرمی میں دھوپ میں درخت کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے۔ کہا میں نے ڈرائیور سے کہا گاڑی روکو، کہیں موٹر وے نہیں روک سکتا، کہا روکو مجھے فوراً سے پاس ہے، کہیں جگہ نہیں ہے، کہا گاڑی جیسے بھی ہے روکو، کہا پھر جائیں گے کیسے اندر، کہا کیسے بھی چلا جاؤں گا، کہا پھان کا ہوا میں فوراً پہنچا اس آدمی کے پاس، جا کے پوچھا نماز تمام ہوئی، یہ اول وقت نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہا میں نے یہ اول وقت نماز پڑھنا اپنی بکریوں سے سیکھا، اپنی بھیڑوں سے، اپنی بکریوں سے سیکھا۔ ان کا بھیڑوں بکریوں سے کیسے؟ کہا جب شام ہوتی ہے نا تو میں سیٹی پہ جاتا ہوں، آواز دیتا ہوں، میری ایک سیٹی پہ ایک آواز پہ ساری بھیڑیں آ جاتی ہیں، ایسے جب شام ہوتی ہے نا میں ایک آواز دیتا ہوں، ان سب کو پتا ہے یہ سیٹی ہمارے مالک نے بجائی ہے، ایک آواز دیتا ہوں ساری بکریاں، ساری بھیڑیں آ جاتی ہیں۔ کیا یہ جانتی ہیں میں مجازی مالک ہوں، حقیقی مالک تو خدا ہے؟ توجہ، ایک سیٹی پہ میری ایک آواز پہ ساری بھیڑیں، ساری بکریاں آ جاتی ہیں، ایک آواز پہ۔ کوئی بکری نہیں کہتی آج تو میں نے گھاس چری نہیں تھی، کوئی نہیں کہتی آج تو مجھے پانی نہیں ملا میں تھک گئی ہوں، ساری بکریاں، ساری بھیڑیں میری ایک آواز پہ آتی ہیں، انتظار نہیں کرتی دوسری سیٹی بجاؤ، جبکہ میں مجازی مالک ہوں، یہ جانور ہیں، میں انسان ہوں۔ جب یہ جانور ہوتے ہوئے میری پہلی آواز پہ آتی ہے تو وہ مالک جب اس کی طرف سے اذان آئے تو میں انسان ہوں، کیسے نہ ہوں؟ محمد و آل محمد صلوات۔ غور فرمایا حضرات میرے گرامی، یہ جانور بھی پہلی آواز پہ آ جاتے ہیں۔ کہا میں نے صرف یہ سوچا کہ وہ جانور ہوتے ہوئے میری پہلی آواز پہ آ جاتے ہیں، میں تو انسان ہوں، وہ خالق مجھے بلائے اور میں اس کی پہلی آواز پہ کہا ہوں۔ جیسے ہی مؤذن کہتے ہیں نا حی علی الصلاۃ، میں فوراً کہتا ہوں لبیک، اور ہاتھوں کو اٹھا کہتا ہوں پروردگارا تو نے بلایا۔ کس سے سیکھا؟ اپنے جانوروں سے سیکھا کہ میں اول وقت نماز پڑھوں۔ عزیزان گرامی، انسان سیکھنے پہ آئے تو کسی سے بھی سیکھ سکتا۔ ایک عابد زاہد تھا، پہاڑ پہ عبادت کرتا تھا، آپ نے روایت شاید سنی ہو، پہاڑ پہ عبادت کرتا تھا 35 برس سے، پوری بستی کو پتا تھا یہ پہاڑ پہ ایک عابد ہے، عبادت کرتا رہتا ہے۔ تو قصص الطوابین کے اندر یہ واقعہ انہوں نے نقل کیا، تو وہ پہاڑ سے ایک مرتبہ اللہ اس پہ کھانا نازل کرتا تھا آسمان سے، ہر روز اس کے لیے کھانا آتا آسمان سے، اللہ جنت سے کھانا بھیجتا۔ ایک دن کھانا نہیں آیا، آزمائش تھی، 35 برس میں پہلے دن کھانا نہیں آیا، فوراً پہاڑ سے اترا، بستی میں آ گیا۔ ایک آدمی نے دروازے میں دستک دی، کہا تمہیں پتا ہے وہ ایک عابد ہے پہاڑ پہ عبادت کر رہا ہے؟ کہا اسے کون نہیں جانتا؟ کہا وہ میں ہی ہوں۔
کہ پھر کہا میں آج کھانا نہیں آیا، کچھ ہو تو دے دو۔ وہ کہا فوراً اندر کیا، دیکھا تو 3 روٹیاں رکھی تھی، اس میں 3 روٹیاں اٹھائی اس کے ہاتھ میں، چاہیے 3 روٹی۔ اس گھر میں کتا پلا ہوا تھا، اس کتے کو جو ہے فوراً اس نے دیکھا کہ میرے مالک سے کوئی آدمی 3 روٹیاں لے کے جا رہا ہے، فوراً وہ آدمی پیچھے چھوٹ گیا، فوراً وہ کتا جو ہے اس آدمی کے پیچھے ہو گیا۔ توجہ ہے میرے ساتھ؟ وہ کتا جو ہے اس آدمی کے پیچھے ہو گیا، عابد کے پیچھے۔ جیسے ہی وہ دوڑتا ہوا آیا، اس عابد نے 1 روٹی کتے کو ڈال دی، جانے لگا، کتے نے جلدی سے روٹی کھائی، پھر اس کے پیچھے ہو گیا، اس نے دوسری روٹی کتے کے سامنے ڈال دی، کتے نے جلدی سے دوسری روٹی کھائی، پھر اس کے پیچھے ہو گیا۔ ابھی تک پہاڑ پہ پہنچا ہی نہیں تھا وہ، پھر کتا آ گیا، اس نے تیسری روٹی پھینک دیا۔ جیسی تیسری روٹی دی اس کتے کو، کہا تیرے مالک نے مجھے 3 روٹیاں دی تھی، تو نے 3 مجھ سے لے لی۔ اللہ نے کتے کو زبان دے دی، کتا عبرانی زبان میں بولا، کہا میرے مالک نے 3 دن سے مجھے کھانا نہیں دیا، لیکن پھر بھی میں اپنے مالک کا در چھوڑ کے نہیں گیا۔ تیرے مالک نے پہلے دن تجھے کھانا نہیں دیا، تو اپنے مالک کو چھوڑ کے میرے مالک کے در پہ آ گیا۔ اور جو بتائی جانے کے نام میں یہ بعض اوقات انسان جانوروں سے صفات سیکھ سکتا ہے۔